آپ نے بڑا مزے کا لکھا، وہ مجھے اچھا لگا کہ آپ کی آبزرویشن ان کے متعلق پڑھ کے، کیونکہ بہت سے اور لوگوں کی بھی ان کے متعلق رائے تھی لیکن آپ کی زبانی کبھی سنا نہیں تھا. میاں اظہر کا جو رول تھا پرویز مشرف کے ہوتے ہوئے اور غلام اسحاق کے ہوتے ہوئے، آپ نے لکھا ہوا ہے کہ نواز شریف کو ٹرسٹ تھا لیکن گورنر پنجاب کے طور پر وہ میاں اظہر کے رابطے غلام اسحاق میں ہی تھے، بعد میں وہ پرویز مشرف کے ساتھی بھی بن گئے. تو کس ٹائپ کے اوپر ایکچولی میاں اظہر صاحب تو آپ دیکھیں نا، اظہر اگر پرویز الہی وغیرہ سے ان کی تھوڑی بہت ٹینشن نہ ہو جاتی تو پہلے لوگ چاہتے تھے کہ اس کاف لیگ کو راجہ ظفر الحق سنبھالیں، لیکن راجہ ظفر الحق نے میرے سامنے انکار کیا. انہوں نے کہا نہیں، میں نواز شریف کے ساتھ رہوں گا. پھر اظہر صاحب کو آگے لایا گیا. اظہر صاحب نے پرویز الہی وغیرہ کے مسئلے ان کے ساتھ بہتر نہیں چلے، اور اظہر صاحب کے بیٹے اس وقت حماد بہت زبردست ایکٹیو منسٹر ہیں. مجھے میاں اظہر تو وزارت عظمیٰ کو شاید پرویز مشرف صاحب نے ان کو کہیں کوئی ہوا وغیرہ کرائی تھی. دیکھیں نا، بیک وقت کال تو کئی لوگوں کو دی جاتی ہے تو اس سانس میں بیٹھے رہے وہ، بعد میں وہ کال آئی نہیں. ہاں بس دیکھیں نا، کال کا تو یہ عالم ہے کہ ہم گھر سے لائی بخش کے لیے مٹھائی لے کے نکلے، میں اور چودھری شجاعت اور سارے، وہ لکھانا پڑتا نا کمپیوٹر پہ کانگریچولیشن، اور آگے گئے تو فون آ گیا کہ واپس آ جاؤ. پرائم منسٹر جو ہے، گھر سے ہم طے ہو گیا یہ سب کچھ، گھر سے ہم نکلے ہیں یہاں اسلام آباد ان کے گھر سے، تو راستے میں گئے ہیں جی کہ واپس آ جاؤ، محمد خان جنیجو پرائم منسٹر ہو گئے. ایسے تو ہوتا ہے. آپ دیکھیں نا، میں نے اس میں ذکر کیا کہ میں نے جنرل مجید نے مجھے بتایا جب وہ باہر سے امپورٹڈ ہمارا IMF کا بندہ آیا، تو میں نے اس کی معین قریشی کا، میں نے کہا معین قریشی کا وہ نام نہیں لے رہے تھے. میں نے کہا یار یہ کون سا شخص کا جس کی ایچکن کا سائز یہی ہے، مجھے کوئی سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی. پھر جنرل مجید نے مجھے بتایا کہ بھی معین قریشی آ رہا ہے اور وہ کافی پی رہا تھا.